وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ احرام میقات سے باندھنے کے بعد مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں پیشاب کے قطرے آتے رہے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ احرام کی حالت میں غسل بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، اس کی دلیل بخاری شریف کی 1553 نمبر کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا صلی بالغداة بذل حلیفہ امر براحلتی فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات فيه۔ ذی طوى میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیام کر لیتے، رات گزارتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ فاذا صلی الغداة، فجر کی نماز جب پڑھ لیتے، اغتسل، غسل کرتے، اس کے بعد عمرہ کیا کرتے تھے۔ وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد طواف سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، بلکہ صحیح مسلم میں تو باب ہے، اس سلسلے میں باب ہے کہ طواف سے پہلے مکہ میں غسل کرنے کا بیان۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ احرام کی حالت میں آدمی غسل نہیں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے تو آپ جس طرح سے ڈائپر وغیرہ آتا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور مکہ پہنچنے کے بعد غسل کرنا چاہیں تو بالکل غسل کر سکتے ہیں، کپڑا چینج کرنا چاہیں تو کپڑا بھی چینج کر سکتے ہیں، چونکہ یہ مسلسل بیماری ہے۔ لیکن طواف سے پہلے آپ اچھی طرح سے کپڑا صاف کر لیں اور یا ڈائپر لگا لیں، چینج کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ اور ایسے تمام مریضوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اگر چاہیں تو ڈائپر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ عمرہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں یا وہ احرام ہی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ بہرحال ایسے آدمیوں کا عمرہ صحیح ہے، اپنے کپڑے کو، احرام کے کپڑے کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔